نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام، لائق صد تکریم علماء اہل سنت، مشائخ اعظام اور آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منانے والے دیوانوں، یقیناً ہم سب کی سعادتوں کی معراج ہے اور خوش بختی کی علامت ہے اور طالع بیدار کی ضمانت ہے کہ ہمیں بھی رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کا میلاد منانے کی سعادت بخشی ہے۔ میں عزیز محترم حضرت العلام فاضل جلیل صاحب طرز ادیب محترم جناب سید فیض عباس قمر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر دعوت دی، حاضری کی اور اس بہانے سے آپ سب سے ملاقات کی ایک صورت اور خوبصورت سامنے آئی۔ علماء کا جمع غفیر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صاحبان علم کے سامنے بولنا ایک آزمائش بھی ہے اور اعزاز بھی ہے۔ مجھے بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، آج جمعے کا دن ہے، شاہی عیدگاہ ملتان میں یہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے وہاں پر بھی کچھ گزارشات پیش کرنا ہوتی ہیں۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ میلاد شریف کے حوالے سے بہت سے راستے بند ہوتے ہیں، سفر میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے، تو مجھے اس کا لحاظ اور دھیان بھی رکھنا ہے۔ حضرات مکرم، ہم سب اللہ کی رحمت کے متمنی ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، مولا ہمیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری دعائیں مانگنے سے پہلے ہی رب کائنات نے مجسم رحمت ہمیں عطا فرمائی، اور وہ ہستی جس کو رب کائنات نے قرآن میں العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے، ذرے ذرے، قطرے قطرے، پتے پتے، بوٹے بوٹے کے لیے جس کو رحمت بنا کر بھیجا، ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ ہم جب اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں،
تو زبان سے رحمت کا لفظ بولتے ہیں لیکن اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں رحمت کا کیا تصور ہوتا ہے؟ میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، ہمیں سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم رب کی بارگاہ میں رحمت کا سوال کرتے ہیں تو اس سے مراد مال ہے، دولت ہے، زمین، جائیداد، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، صحت، عافیت، آل، اولاد، نام و نمود، شہرت، یہی چیزیں ہیں نا جو ہم مانگتے ہیں اس سے۔ یارو ہم رحمت کا لفظ بول کے صرف وہ چیزیں مانگتے ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور گویا اپنے رب کی رحمت کو اس دنیا تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا خود ہی بڑی محدود ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا چلوں، اس واقعے کے جو ممدوح ہیں ویسی ہستیاں تو اب ظاہر ہے کہ ہماری نگاہوں کے احاطے میں نہیں، لیکن بہرحال ہمیں سبق ملتا ہے۔ بنو امیہ کے اولین حکمرانوں میں سے عبد المالک بن مروان طواف کعبہ میں مشہور ہے۔ اس وقت اس کی نظر پڑتی ہے ایک نوجوان پہ جس کی حالت تو خستہ ہے، غربت کے آثار تو حویدہ ہیں، لیکن اس کی پیشانی روشن ہے، چہرے پر وقار ہے، عادات و اطوار میں شائستگی ہے، دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کسی اعلیٰ خاندان کا فرد ہے۔ اپنے خدام سے کہتا ہے کہ ذرا پتہ کرو یہ نوجوان کون ہے۔ وہ معلومات حاصل کر کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہے یہ عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے، سیدنا عمر فاروق کا پوتا ہے۔ اب یہ پتہ چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو اور زیادہ اس کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ طواف کرتے کرتے وہ اس نوجوان سے قریب ہوتا ہے اور پھر دوران طواف ہی اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں اس وقت مسلمانوں کا امیر ہوں، اور یہ ذہن میں رہے کہ وہ وقت وہ ہے کہ جب قیصر و کسریٰ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، روم اور ایران کی حکومتیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو چکی ہیں، اور دنیا کی واحد سپر پاور مسلمانوں کی حکومت ہے۔ یہ وہ وقت ہے۔ اب اس سپر پاور کا سربراہ، حکمران، اس کا بادشاہ وہ تعارف کرا رہا ہے اپنا اس نوجوان سے، اور کہتا ہے کہ تم سیدنا عمر فاروق کے پوتے ہو، عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہو، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ خدمت کروں، تو کوئی تمہاری طلب ہو، کوئی خواہش ہو، تمہاری کوئی آرزو ہو، مجھے بتاؤ، میرے لیے یہ اعزاز ہوگا، اس کو پورا کرنا۔ وہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ دیکھیے ہم یہاں طواف کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو اللہ کے گھر میں کسی اور سے سوال کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب ظاہر ہے یہ بات ایسی تھی کہ اس کا کوئی دوسرا جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، کیا بات، سبحان اللہ۔ اب یہ بات ایسی تھی اس کا کوئی دوسرا جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ عبد المالک بن مروان خاموش ہوا، جلدی جلدی طواف مکمل کر کے باہر نکلتا ہے اور اپنے خدام سے کہتا ہے کہ جب یہ نوجوان یہ باہر نکلے حرم کعبہ سے تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، جب وہ اس کے پاس لے کے آئے تو امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو اب تو ہم خانہ کعبہ میں نہیں ہیں، اب تو ہم اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، ہم باہر بیٹھے ہیں، تو اب میں تم سے دوبارہ کہتا ہوں کہ تمہیں اگر کسی چیز کی طلب ہو، کوئی خواہش ہو تو مجھے بتاؤ، اور یہ میں اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا کہ میں اس کو پورا کروں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ امیر المومنین یہ فرمائیے کہ آپ مجھے جو کچھ عطا کریں گے تو وہ دنیا کی چیز ہوگی یا آخرت سے بھی کچھ دے سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی مجھے تو بادشاہت جہاں دنیا میں ملی ہے تو میں تمہیں مال دے سکتا ہوں، دولت دے سکتا ہوں، زمین جائیداد، کوئی جاگیر دے سکتا ہوں، کوئی عہدہ منصب، کسی علاقے کا گورنر بننا ہو، کہیں قاضی بننا ہو، کوئی کوتوال لگنا ہو، تمہیں کوئی جاگیر چاہیے ہو، کچھ ہو تو وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ ظاہر ہے دنیا ہی میرے اختیار میں ہے، آخرت پہ تو میرا بس نہیں چلتا۔ تو وہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ امیر المومنین دنیا کا سوال تو میں نے اپنے رب سے کبھی نہیں کیا، آپ سے کیسے کر سکتا؟
حضرات مکرم جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ ایسی شخصیات اب ہماری نگاہوں کے احاطے میں نہیں ہیں، وہ تو اب خواب و خیال ہوئے وہ ہستیاں تو. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میری اس گفتگو کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کا سوال نہیں کرنا. زاہد سے پوچھئے غم دنیا کی عظمتیں، زاہد سے پوچھئے غم دنیا کی عظمتیں، عقبہ نہ مل سکی غم دنیا کی یہ بغیر. بھئی یہاں بوئیں گے تو وہاں کاٹیں گے، یہاں کریں گے تو وہاں بھریں گے نا. لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیں رب کائنات نے خود دنیا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے. اب دیکھیے ہمیں تو نہیں معلوم کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، ہم تو نہیں جانتے. ہمیں تو اگر کہیں سے مثال کے طور پر کوئی پرائز بانڈ نکل آیا 2-4 کروڑ کا تو ہم تو کہیں گے رب نے چھپر پھاڑ کے دے دیا. کتنی رحمت ہے، یہ اتنی رقم، اتنی دولت ہمارے خواب و خیال میں نہیں تھی، ہمیں مل گئی. اب آپ اس کو اللہ کی رحمت ہی تصور کر رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اس دولت کے زیر اثر اولاد بگڑ جائے، جرم کے راستے میں پڑ جائے، بری عادتوں کی شکار ہو جائے، نشے سے دوچار ہو جائے، تو پھر بتائیے گا کہ کیا آپ واقعی اس دولت کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں؟ وہ دولت ملی آپ کو، اس سے آپ نے